الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال خير الأنام صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، کل عید قرباں کا پہلا دن تھا اور آج عید قرباں کا دوسرا دن ہے، اور انشاءاللہ کل اس کا تیسرا اور آخری دن ہوگا. عالم اسلام کے مسلمان اپنی محبت، عقیدت اور ایمان کا اظہار کرتے ہوئے مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور مالی قربانی اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بکری اپنے بچے کو دودھ پلا پلا کے جوان کرتی ہے، اس طرح اللہ جل شانہ تمہارے صدقات کو پال پال کر جوان کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تمہارا چھوٹا سا دیا ہوا اخلاص والا صدقہ احد پہاڑ سے بھی بڑا دکھائی دے گا. تو میرے بھائیوں، قربانی اللہ کو پسند ہے. اب قربانی مال کی ہو یا قربانی جان کی ہو، دین اسلام کے لیے جو قربانی بھی لگے گی وہ رنگ لائے گی. دین اسلام کی بقا کے لیے جس طرح کی قربانی دی جائے گی، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ملت اسلامیہ کو تقویت عنایت فرمائیں گے. جہاں پہ مال کا خون گرتا ہے، جانور کا خون گرتا ہے، تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے، صدقہ قبول ہو جاتا ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں قدر ہوتی ہے. اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے جب کسی انسان کے بدن کا خون گرتا ہے
تو شہید کا پہلا قطرہ خون پر زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ پہلے فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کی قربانی مال کی قربانی سے بھی زیادہ پسند تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ 2 مینڈوں کی قربانی دی اور آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے ان کو ذبح فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں تو ایک ایسا سال آیا کہ اللہ نے فراوانی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سال میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش فرما دی۔ 100 اونٹوں کی قربانی سوچنے کی بات ہے، کتنا بڑا خزانہ، کتنا بڑا مال ایک ہی لمحہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کر دیا۔ معلوم ہوا یہاں اعتراض تو بنتا ہی نہیں کہ اتنے زیادہ جانور ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ ہم نے ضرورت یا وجوہات نہیں دیکھنی ہے، ہم نے آنکھیں بند کر کے پیارے آقا کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا، بصر و چشم قبول ہے، کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے جو نہیں کیا کسی قیمت بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کیا اس کا کرنا دین بنا، جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا، اس کا چھوڑ دینا دین بنا۔ آپ نے ایک کام نہیں کیا اور میں اسے ثواب سمجھ کے کروں تو یہ منہ پہ مار دیا جائے گا، مگر کبھی یہ دین نہیں بن سکتا، یہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مال کی قربانی کا جذبہ اپنے دل میں رکھا، وہاں میرے پیارے آقا علیہ السلام نے بارہا یہ جملہ ارشاد فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری یہ تمنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے میری یہ چاہت ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کا حبیب اللہ کے دین کی خاطر میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ پھر مجھے دنیا کی زندگی دیں، میں پھر تلوار اٹھاؤں اور پھر لڑتے لڑتے قربان ہو جاؤں، اللہ مجھے زندگی دیتے جائیں، میں قربان ہوتا جاؤں، اللہ زندگی دینے میں بس نہ کریں، میں قربانیاں دینے میں بس نہ کروں۔ کتنا بڑا جذبہ تھا، کتنا بڑا جذبہ تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں پر مال قربان کرنے کا جذبہ اس مہینے میں ہوتا ہے، اسی مہینے میں ہمیں ایک بہت بڑی جانی قربانی اسلام کی تاریخ کے اوراق میں نظر آتی ہے، اور وہ قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے۔ دوہرے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جامع الفرقان والقرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحجہ کو المناک اور مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ ہمیں اگر 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو مال کی قربانی یاد رکھنی ہے تو 18 ذی الحجہ کو دین اسلام کی بقا کے لیے عظیم قربانی کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ اس قربانی کو بھی سلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مالی قربانی کو بھی سلام ہے۔ میرے بھائیوں، دین کا پہرا اگر دیا جاتا ہے اور اگر دین کو فروغ ملتا ہے تو قربانی سے، وہ قربانی مال کی بھی ضروری ہے اور قربانی جان کی بھی ضروری ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، صرف اس جذبے سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نام لیواؤں میں شمار فرما دیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے حبداروں میں لکھ دیں کہ دن قیامت کے اگر محبت کا سودا ہو، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ دن قیامت کے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس نے محبت رکھی ہوگی۔ اگر دن قیامت کے سودا محبت کے بلبوتے پہ بکنے لگے تو ہماری یہ چاہت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے کھاتے میں ڈال دیں۔ ہاں جی، یہ پیارے نبی کے حوبدار ہیں، یہ میرے نبی کے یاروں کے حوبدار ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دے رہے تھے۔
تفصیلی واقعہ ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اسے صرف ایک اشارہ لینا ہے بات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ فاقہ ہے، کئی دنوں سے کھانا نہ بنا۔ حضرت عثمان کو جب پتہ چلا تو اپنے گھر سے راشن اپنے کندھے پہ اٹھایا اور آپ علیہ السلام کے گھر پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان نے اتنا بڑا ایثار دکھایا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے، سجدے میں سر رکھ کر حضرت عثمان کو دعائیں دینے لگے، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ یا رب، مولا میں فرشوں پہ عثمان سے راضی ہوں تو عرشوں پہ راضی ہو جا، میرے مولا میں یہاں راضی تو وہاں راضی ہو جا، میرے رب عثمان کے لیے رضی اللہ عنہ کا تمغہ بھیج دے، عثمان سے راضی ہو جا۔ میرے رب کی رحمت کے کیا کہنے، انسان مانگتا اپنے ظرف سے ہے مگر وہاں سے ملتا اللہ کی رحمت کی وسعت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان کے لیے جو فیصلہ فرمایا بڑا عجب فیصلہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روک دیا گیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہیں سے واپس جانا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو مذاکرات کے لیے مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا کہ حضرت عثمان کے بہت زیادہ احسانات ہیں اپنی برادری پر، جا کر ان سے بات چیت کریں گے، ممکن ہے وہ مان جائیں اور ہم یہاں احرام کھولنے کی بجائے عمرہ ادا کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، 3 دن تک یہ مذاکرات چلتے رہے مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے یہ کہا، عثمان اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے مطاف کھولا ہے، آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ ہم کھولنے کو تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے تڑپ کے فرمایا کہ تم نے کیسے یہ بات سوچ لی کہ میں اللہ کے نبی کی حاضری کے بنا خود سے طواف کرنے لگ جاؤں گا، جہاں میرے نبی کو اجازت نہیں وہاں عثمان بھی اکیلے طواف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالآخر شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب آپ علیہ السلام کے اس میں قافلہ میں پہنچی حدیبیہ کے مقام شمیسی پر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ اب عمرے کا ارادہ ترک کر دو، اب ہم نے عمرہ نہیں کرنا، اب ہم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ کون کون ہے جو حضرت عثمان کی خاطر اپنی گردن پیش کرنا چاہتا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ سب سے پہلے وہ اٹھا جو ہمیشہ پہلا نمبر آیا کرتا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اٹھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا، حضرت صدیق نے آ کر بیعت کی۔ حضرت عمر اٹھے، بیعت ہو گئی۔ حضرت حیدر کرار آگے بڑھے، بیعت کر دی۔ 1400 جانشاروں نے بیعت کر دی۔ جب سب صحابہ بیعت کر چکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیالات میں اپنے رب سے کلام کرنے لگے اور عرض کرتے ہیں، میرے مولا میرے سارے جانشاروں نے بڑھ چڑھ کے قربانی کا جذبہ پیش کیا ہے، آج اگر میرے عثمان یہاں موجود ہوتے وہ بھی ان سے پیچھے نہ رہتے۔ اے میرے مولا یہ ہاتھ میرا ہے اور بیچ میں ہاتھ میرے صحابہ کا ہے، میرے اللہ یہ ہاتھ میں عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں اور یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میری جانب سے عثمان کی بیعت بھی قبول کر لیجئے۔ پھر میرے رب نے عجیب منظر پیش کیا، میرے رب نے جبریل بھیج کر اعلان کروایا، میرے پیارے نبی ذرا رک جائیے، یہ منظر ہمیں کتنا بھا گیا، یہ انداز ہمیں کتنا بھا گیا۔ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ جو کہ ابھی قتل ہوئے، عالم الغیب کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب دان ہوتے تو حضرت عثمان کے قتل کی بدلے کی بیعت لینے کی ضرورت تھی؟ جبکہ پتہ ہوتا کہ زندہ موجود ہیں تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہو گیا کہ پردوں میں سے دیکھنے جاننے والا صرف کون ہے؟ عقیدہ توحید مضبوط بنائیے اور اللہ اپنی صفت میں وحدہ لا شریک ہے۔ میرے پیارے نبی ذرا ٹھہرنا، آپ نے جو انداز پیش کیا، نیچے ہاتھ آپ کا، اوپر 1400 صحابہ کا، اوپر عثمان کا، آپ نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ میں اللہ اعلان کرتا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم، سب کے ہاتھوں کے اوپر میں رحمان کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے پیغمبر ان سب ہاتھوں پہ میرا تائید کا یعنی نصرت و مدد کا ہاتھ۔ اللہ بیعت نہیں کر رہے، خیال کرنا یہ میری مدد و
نصرت کا ہاتھ ہے کہ عثمان کے لیے جنہوں نے قربانی کا جذبہ پیش کیا ان سب کے جذبے میں اللہ کے ہاں قبول ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی میرے رب نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے پیغمبر ایک درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے حضرت عثمان کی خاطر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ، میں اللہ ان 1400 جانثاروں سے بھی راضی ہو چکا ہوں۔ آپ نے سجدوں میں سر رکھ کے عثمان کے لیے مانگا تھا، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ یا رب، مولا میں عثمان سے راضی، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں۔ میرے رب نے فرمایا بات عثمان سے آگے بڑھ چکی ہے، اب جو عثمان کے حق میں بولے گا میں اللہ اس سے بھی راضی ہو جاؤں۔ اور حضرت حیدر کرار سے کسی نے پوچھا، حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اے علی رضی اللہ عنہ یہ بتائیے عثمان کے متعلق لوگ کچھ شبہات پیش کرتے ہیں، کچھ خوارج ہیں، کچھ سبائی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان پہ سوال اٹھاتے ہیں، حضرت عثمان کے ایمان کے متعلق، حضرت عثمان کی دینداری کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کے فرمایا، کنز العمال میں روایت موجود ہے، الاستیعاب میں روایت موجود ہے، اور میرے یار لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا من تبرأ من دین عثمان فقط تبرأ من الایمان، جو حضرت عثمان کے دین سے بیزار ہے وہ ایمان سے بھی بیزار ہے۔ جس میں عثمان کا ادب نہیں اس میں ایمان، بولو بھائی، ایمان کی تو بات بڑی ہے، جس کے دل میں عثمان کا ادب نہیں اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں، وہ ایمان سے فارغ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کون عثمان؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر خشیت الہی کی بات کریں، اللہ کا خوف کتنا ہے، تو قبرستان تشریف لے جاتے اور جب قبروں کو دیکھتے کسی قبر کے سرانے بیٹھ جاتے اور گھنٹوں گھنٹوں زاروں قطار روتے رہتے، بسا اوقات تو رات پوری قبرستان میں بیت جاتی تھی اور روئے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا جناب جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے، یہ قبر کو جا کے دیکھتے ہیں یا قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کے آنسوؤں کی جھڑی شروع ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر میں یہاں کامیاب ہو گیا تو ہر کہیں کامیاب ہو گیا، اللہ نہ کرے یہاں اٹک گیا تو کہیں کامیاب، اس لیے مجھے قبر کا خوف ہے، اللہ مجھے اس منزل میں کامیاب فرمائے۔ اور یہ کون عثمان؟ کس کو خوف ہے؟ کس کو خوف ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی؟ کیا بات ارشاد فرمائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طویل داستان ہے، کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، کس بات کو چھوئیں اور کس کو چھوڑیں؟ عثمان تو عثمان ہے، عثمان کی کیا بات کرتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے بارے اس میں باغ میں تشریف فرمائے دوپہر کے وقت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کی جو چار دیواری ہے اس کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آیا ہے باہر، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور کہنا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں اور آپ جنتی ہیں، جو بھی آیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں اتنی تڑپ میں تھا کہ کاش اس وقت آنے والا میں ہوتا۔ فرمایا میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو باہر سیدنا صدیق اکبر تھے، میں نے پیغام دیا۔ آپ علیہ السلام اس وقت پانی کے تالاب میں جو ہے نا اپنے پاؤں مبارک لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند مبارک یہ موٹی پنڈلی پہ موجود تھا، یہ اب سطر میں شامل نہیں ہے، موٹی پنڈلی پہ حضرت صدیق آئے، آ کر بیٹھ گیا۔ پھر دستک ہوئی، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جا کر دروازہ کھول دو اور جو بھی آیا ہے اسے کہنا اللہ تم سے راضی ہے اور تم جنتی ہو۔ اچھا مجھے بتائیں آپ علیہ السلام اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ سب وحی کی تار جڑی ہوئی ہے،
یہ جبریل آ کر بتا رہے ہیں میرے پیغمبر اب یوں کہیے، اب یوں کہیے۔ جب دروازہ کھولا تو خطاب کے بیٹے عمر ہیں، کہو رضی اللہ عنہ، پیغام ملا، آ کر بیٹھ گئے۔ آپ اسی ہیئت پہ تشریف فرما رہے۔ پھر دستک ہوتی ہے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا دروازہ جا کر کھول دو اور آنے والے کو کہہ دینا اللہ تم سے راضی ہیں، تم جنتی ہو، اور ساتھ ہی کہہ دینا کہ میرے چلے جانے کے بعد تم پر بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں، استقامت کے پہاڑ بن کر رہنا، استقامت دکھانی ہے۔ سوچا کون ہے؟ جا کر دروازہ کھولا تو حضرت عثمان ابن عفان ہے، تشریف لائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ ذرا روکنا عثمان کو، وہاں عثمان آئے تھے، روکنا ان کو۔ رک گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں مبارک باہر نکالے اور اپنا تہبند موٹی پنڈلی سے تھوڑا نیچے کر لیا۔ آپ نے فرمایا اب بلا لیجئے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے آنے پر تو آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، عثمان کے آنے پر یہ آپ نے اپنی حیت چینج کر لی ہے، آپ سنبھل کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ جس سے آسماں کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد حیا کیوں نہ کروں؟ وہ عثمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں یہاں اگلا ٹکڑا بات کا آخر میں ایڈ کروں گا، اس کا تعلق ہی کلام کے آخر میں۔ تو حضرت عثمان تو وہ ہیں جس سے آسمان کے فرشتے، بولیے بھائی، اللہ زمین والوں کو بھی حیا نصیب فرمائے، اونچی آمین کہیں، ڈرا نہیں کریں۔ صحابہ ہیں تو ہم ہیں، جس دن صحابہ سے رشتہ ختم ہو گیا خدا کی قسم اس دن ہمارے ایمان کا چراغ گل ہو جائے گا۔ صحابہ سے تعلق ہی تو ایمان ہے۔ میرے نبی کی فصل صحابہ ہیں، میرے نبی کا باغیچہ بولو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغیچے کو سینچ کے جوان کیا ہے وہ یہ قدوسی جماعت ہے، یہ قدوسی جماعت۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کا عالم، آپ علیہ السلام تو یوں حیا کرتے ہیں حضرت عثمان سے، حضرت عثمان کتنا حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب سے ایمان لایا ہوں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، سیدھا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، تب سے لے کر اب تک یا رسول اللہ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے ستر کے قریب نہیں جانے دیا۔ جس میرے ہاتھ کی نسبت میرے نبی کے ہاتھ سے ہو گئی ہے، میں نے کبھی اپنا ہاتھ اپنے ستر کے قریب جانے نہیں دیا۔ یہ عثمان کے حیا کا عالم ہے، کہو رضی اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا اللہ سے، فرشتوں سے حیا کا عالم کیا ہے؟ بند کمرے میں نہاتے ہیں، گویا غسل خانے میں نہاتے ہیں، اور اب جانتے ہیں کہ اگر بند کمرے میں ہیں، پردے میں ہیں، غسل خانے میں ہیں تو وہاں لباس اتار کے نہانے میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی انسان آسانی محسوس کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بند کمرے میں غسل کیا کرتے تھے تو بھی تہبند باندھ کے غسل کرتے تھے۔ اہلیہ نے پوچھا کہ میرے سرتاج ایسا کیوں کرتے ہیں، بند کمرے میں آپ کو کون دیکھتا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اللہ سے اور فرشتوں سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ اور اس کے فرشتوں سے حیا محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور عبادت کا عالم کیا ہے، واہ عثمان تیرے کیا کہنے، عثمان کا ثانی کوئی نہیں۔ عبادت کا عالم یہ ہے کہ ایک رات عشاء کے بعد جو مصلی پہ آتے ہیں اور 2 رکعت کی نیت باندھتے ہیں تو تہجد کا وقت اختتام کو پہنچنے لگتا ہے، 2 رکعت کا سلام پھیرتے ہیں، سارے کا سارا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں، 2 رکعت میں سارے کا سارا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا عالم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں موجود ہیں، یعنی غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عثمان ساتھ تشریف نہیں لے جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا یہ شدید بیمار تھیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو ان کی اہلیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ دیا، آپ ان کی دیکھ بھال کرو۔ حضرت عثمان دیکھ بھال کرنے لگے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ اچانک
وہاں سے خبر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب فرمایا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. رقیہ بار بار کہتی ہیں عثمان جاؤ مدینہ سے باہر راستے پر چلے جاؤ, میرے بابا کی خبر لے کے آؤ, مسلمانوں کی فتح کی خبر لے کر آؤ. حضرت عثمان بار بار جاتے ہیں اور آ کر اپنی اہلیہ کو بتاتے ہیں ابھی کوئی خبر نہیں, ابھی کوئی خبر نہیں. اور جب خبر ملی آ کر بتایا آپ کے بابا کو اللہ نے فتح یاب فرمایا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آئے, کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کے ہاں چلی گئی. انتقال ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ کی جنت البقیع میں قبر بنائی اور تدفین ہو رہی. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے فتح یاب ہو کر, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی اہلیہ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تعزیت کی, حضرت عثمان کو سینے لگا کر تسلیاں دینے لگے اور آپ نے فرمایا عثمان گھبرانا نہیں, اگر میری ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے, میری دوسری بیٹی ام کلثوم موجود ہیں, میں ان کا نکاح آپ سے کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. حضرت عثمان دوہرے داماد بنے, ذوالنورین بنے. بولو کیا کہتے نا, بیٹی نور نظر ہے. کیا ہے بھائی؟ نور نظر ہے. میرے نبی کی دو نور نظر, دو یعنی نورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجین بنی ہیں اور زوجتین بنی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کے انتقال پر, قدرتی بات ہے حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا, ام کلثوم کے انتقال پر آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو رنجیدہ دیکھا, تعزیت کی, فرمایا عثمان بیٹا بہت گھبرائے ہوئے ہو, بہت پریشان ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, انسان نے جانا تو ہے دنیا سے, بیوی کا انتقال ہونا یہ غم کی وجہ نہیں ہے کہ بیوی کا انتقال ہوا, غم یہ ہے کہ اب مجھے میرے نبی کا داماد کون کہے گا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت تھی اب وہ کون کہے گا. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک فوت ہوتی یکے بعد دیگرے, میں 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, کیا میرے نبی کو عثمان پر اعتماد نہیں تھا؟ بالکل خاموش ہو گئے. اصل میں خاموش پتہ کیوں ہیں ہم؟ وجہ یہ ہے کہ آج جہاں رشتہ ہوتا ہے اور پھر ماشاءاللہ بیوی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, پھر بھول کر بھی کبھی اسی گھر سے دوسرا رشتہ. کیوں بھائی, ہماری بیٹی کو تم نے اتنا ستا کے رکھا, یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اب اگر انتقال ہو جائے تو اب وہاں سے امید نہیں ہوتی ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے, جیسا کہ روافض نے یہاں پر عجب قسم کا واویلا اور پروپیگنڈا کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان نے اپنی بیوی پر یوں تشدد کیا, یوں کیا یوں کیا, مجھے ذرا ایک بات کا جواب دیجئے, آپ کی بیٹی یہ گھر میں ہو اور شوہر کے تشدد سے اس کا انتقال ہو جائے, اس کی جگہ دوسری بیٹی دینے کو تیار ہوں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے حالات ہیں اور آپ علیہ السلام دوسری بیٹی عملاً دے رہے ہیں, دے دی ہے. اس کے انتقال کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی کنواری بیٹی موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا عثمان بیٹا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا. کیا میرے نبی حضرت عثمان سے دکھی تھے؟ پھر خاموش ہو گئے. بولو بھائی, دیکھیے ایمان بنائیے بھائی, یوں کام نہیں چلے گا. ایمان بنائیے, ایمان بنائیے. صحابہ ہمارے دلوں کا سرور ہیں. ہاں, صحابہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہیں. اس لیے ٹھنڈک ہیں کہ ہمیں ان آنکھوں کا حیا ہے جن آنکھوں نے جی بھر بھر کے میرے نبی کا دیدار کیا ہے. میں ان آنکھوں کا حیا کیوں نہ کروں, میں ان ہاتھوں کا حیا کیوں نہ کروں جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے. میں ان صحابہ کا حیا کیوں نہ کروں جو میرے نبی کے مقتدی بن کر زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے. کیوں بھائی, آج کہتے ہیں کوئی اگر کہہ دے بھائی یہ کون ہے, بھائی یہ 5 نمازیں امام کعبہ کے پیچھے پڑھتا ہے, واہ جی واہ کمال کی بات ہے بھائی, آپ 5 نمازیں امام کعبہ کی اقتداء میں پڑھتے ہیں, میں ان کا حیا کیوں نہ کروں جو ساری نمازیں میرے نبی کی اقتداء میں پڑھا کرتے تھے. ایسے مقتدی تو ذرا لائیے کہیں سے, ایسا امام تو لائیے ذرا کہیں سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بلوائیوں نے مدینہ پر حملہ کیا. عبداللہ بن سبا نامی ایک بلوائی یہودی نسل سبائی عبداللہ بن سبا, یہ کون تھا؟ اس نے
صرف اپنا آپ چھپانے کے لیے. میں تھوڑا پس منظر وضاحت کروں گا انشاءاللہ محرم کے جمعوں میں. اجازت دیں گے؟ حقائق سے پردے اٹھانے چاہیے. دیکھیں ہم اعتدال والے لوگ ہیں, محبت والے لوگ ہیں, لیکن صحابہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کٹ مرنا فخر سمجھتے ہیں. ایسا ہے یا خاموش رہیں گے؟ نہیں نہیں. اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیں, میرے نبی کا دین امت تک پہنچتا ہے؟ ہاں بھائی, قرآن امت تک پہنچتا ہے؟ میرے نبی کی سنت پہنچتی ہے؟ یہ جو قربانیاں کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ گئیں بھائی؟ یہ کیسے آئیں؟ بیچ میں صحابہ کو نکالیں تو دین کی دال بھی بچتی نہیں ہے. صحابہ دین کے اولین محافظ, صحابہ دین کے سب سے بڑے تبلیغی. بولو, صحابہ دین کے پہلے تبلیغی. اگر صحابہ دین کی تبلیغ نہ کرتے آج دین ہوتا؟ تو سب سے پہلے تبلیغی کون ہے؟ دین کو بچانے کے لیے جنہوں نے گردنوں کا خون پیش کیا سب سے پہلے مجاہدین کون؟ صحابہ. اگر صحابہ نے قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو آج دین کا نام بھی باقی نہ ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر ایک جنگ یمامہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں. یعنی ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے, میرے نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے ایک ہی جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ تو ہم صحابہ کے غلام ہیں. کیا ہے بھائی؟ ہاں. اللہ اکبر. عبداللہ بن سبا یہ خیبر کے یہودیوں میں سے تھا, اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو 600 یہودیوں کو تہ تیغ کر دیا گیا. آپ علیہ السلام کے حکم سے 600 یہودی قتل کر دیے گئے. یہ ابن سبا بہت تیز شاطر تھا. یہ وہاں سے کسی طرح بھی حلیہ بدل کے اپنے چند ساتھیوں سمیت بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا, اور یہ جو ہے نا ملک شام میں چلا گیا. عراق, شام, ان علاقوں میں گھومتا رہا, انڈر گراؤنڈ یہ کارروائیاں کرتا رہا, کام کرتا رہا, لوگ تیار کرتا رہا. یہودیوں نے یہ ترتیب بنائی کہ اب دو بدو مسلمانوں کا مقابلہ ناممکن ہے. اب کیا ہے, ظاہری طور پر کلمہ پڑھو, اسلام کا لبادہ اوڑھو, اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو جاؤ, اور پھر خیبر کے قلعے کا بدلہ لینا ہے. سب سے زیادہ غصہ خیبر کے قلعے کی فتح کا کس پہ تھا؟ انہیں بولتے نہیں ہیں بھائی. ابھی تو جانور قربان ہو رہے ہیں, ابھی آپ کا نمبر نہیں لگا بھائی. بولیں, سب سے بڑا کردار خیبر کی فتح میں کس کا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا. تو کیا یہودی حضرت علی کو پھولوں کی مالا ڈالتے؟ جی, سب سے بڑا غصہ حضرت علی پر, پھر حضرت علی کی آل پر. اس لیے سب سے پہلے انہوں نے موقع پا کر حضرت علی کو شہید کیا, پھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا, پھر کربلا میں دھوکے سے بلا کر حضرت علی کے گھر والوں کو شہید کیا, پھر 72 تن قربان ہوئے. یہ ایک لمبی داستان ہے, انشاءاللہ آپ کی اجازت ہوگی تو بات ہوگی انشاءاللہ. واپس آئیں, مدینہ میں پہنچتے ہیں چند لوگوں کو لے کر. یہ بلوائی تقریباً 900 کے قریب یہ لوگ تھے, ایک روایت میں 600 کی تعداد بھی آتی ہے, بہرحال تھے سینکڑوں میں. مدینہ میں یہ پہنچے شعبان کے مہینہ میں, جب مسلمان, چونکہ پیدل کا سفر تھا, حج کے لیے پیدل سفر کرتے تھے, مدینہ سے مسلمان روانہ ہو چکے تھے حج کے ارادے سے. وہاں صرف اور صرف 19 مرد اور چند خواتین باقی تھیں مدینہ میں, باقی کوئی نہ تھا. یہ یہاں آئے اور جمعہ کا دن تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عصا مبارک ہاتھ میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں میں رکھا کرتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جمعہ کے خطبہ کے دوران احتجاج شروع کیا, پتھر برسانا شروع کیے, اور ایک بلوائی نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کے ہاتھوں سے وہ عصا مبارک جو میرے نبی کی نشانی تھی لے کر اس کو توڑا, اور 2 ٹکڑے ہو گیا وہ عصا. حضرت عثمان رو پڑے اور فرمایا, اب لگتا ہے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بٹتے ہوئے کوئی بچا نہیں سکتا ہے, کیونکہ میرے نبی کی نشانی کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر پہ معصور کر دیا گیا, بند ہو گئے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کی اجازت نہ دی گئی. یہ مدینہ میں شورشی پھیل گئے.
آخر کار رمضان گزرا، پھر آگے دن گزرتے گئے، حالات بہت خراب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا، جو تقریباً 40 دن تک محاصرہ رہا، اور اس میں یہ تمام شورشی بلوائی سبائی یہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے ارادے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن و حسین کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا، جا کر اپنے خالو جان کی رکھوالی کرو۔ کس کی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ رشتہ کیا ہے؟ جاؤ جا کے اپنے خالو جان کی رکھوالی کرو۔ یہ آتے ہیں مشکیزیں لے کر آتے ہیں پانی کے، تو سبئی مشکیزوں میں تیر مار کر پانی ضائع کر دیتے ہیں، کھانا چھین کر مٹی میں ملا دیتے ہیں، مگر ان تک نہیں پہنچنے دیتے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ میری کتابیں نہیں کہتی، انہی کی کتابیں کہتی ہیں، میرے پاس حوالے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ بات تو اس سے بھی آگے ہے، لیکن برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں اتنی بات کہتا ہوں۔ بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اپنے بیٹوں سے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ کب؟ جب شورشی حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، ظالموں، مجھے اس مسجد نبوی کی نماز سے روکتے ہو جس مسجد نبوی کی جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں خریدی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کا پہلا پتھر میرے نبی نے رکھا، دوسرا پتھر ابو بکر نے، تیسرا پتھر عمر نے، اور چوتھا پتھر میں عثمان نے لگایا تھا۔ اور میں نے تو اپنے نبی سے سنا ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کی، وہ اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل تعمیر فرما دیں گے۔ ہاں جی، میرے نبی نے بھی اس مسجد میں حصہ ڈالا اور میں نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر معاملہ کیا ہوا؟ جب مسجد نمازیوں سے بھر گئی اور جگہ تنگ ہو گئی، آپ علیہ السلام نے اپیل فرمائی، اب کوئی ہے جو یہ ٹکڑا جگہ کا، یہ ٹکڑا اگلا، یہ خرید کر کے مسجد نبوی میں شامل کر دے۔ تو میں نے یہاں پر ہزاروں اشرفیاں پیش کر کے، تقریباً 20,000 اشرفیوں کی روایات ہیں، میں نے پیش کر کے یہ ٹکڑا خرید کر کے مسجد نبوی میں ملایا۔ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر اس ٹکڑے کا الگ نام رکھا، اس کا نام پڑا ریاض الجنہ۔ کیا پڑا؟ ریاض الجنہ۔ آج مسلمان حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، مدینہ کی بھی تشریف آوری ہوتی ہے، وہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں، تو کیا طلب ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کوئی 2 رکعات نوافل تو ریاض الجنہ میں ادا کرنے کا موقع مل جائے۔ لائنوں میں لگتے ہیں نہیں لگتے ہیں؟ ہاں جی، کوشاں ہوتے ہیں کہ کوئی 2 رکعت تو وہاں نصیب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہنے اس عثمان کے جس نے یہ ٹکڑا خرید کر اپنے حلال مال سے مسجد نبوی میں شامل کر دیا تھا۔ آج 2 رکعت کے لیے ترستے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ درمیان کا جو ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ کیا مطلب؟ جو ایمان کی حالت میں جیتے جی یہاں پہنچ گیا، وہ یہ سمجھے کہ میں جیتے جی جنت میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ فرمایا، مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو، ظالموں کوئی تو سوچو، اور مجھے اس کنویں کے پانی سے محروم رکھا ہے جو کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہاں جی، مجھے اس کے بعد بہرحال حملہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عثمان پر حملہ ہوا، لیکن شورشی چاہتے کیا ہیں؟ ایک ہی مطالبہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کرتا آپ نے بطور خلیفہ کے خلافت کی نشانی پہن رکھا ہے، یہ اتار کے ہمارے حوالے کر دیں، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان نے کہا، اگر میں نے پیارے نبی کی تاکید نہ سنی ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت نہ فرمائی ہوتی، تو میں یہ کرتا تمہیں اتار کے دے دیتا۔ کیا وصیت تھی؟ واپس چلیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھولا، یاد ہے؟ حضرت عثمان آئے، آپ نے بٹھایا، اپنا تہبند درست کر لیا، فرمایا، عثمان بیٹا، ان اللہ یقمصک قمیص الخلافہ، اللہ تعالیٰ ان قریب تجھے میری خلافت کا کرتا پہنانے والے۔
پیشین گوئی، ان اللہ یقمصک قمیص الخلافہ، اللہ ان قریب آپ کو میری خلافت کا کرتا پہنانے والے ہیں. ان شاءوا خلا فلا تخلا لہم، اے میرے داماد عثمان، اگر منافقین تم سے طلب کریں کہ تم اتار کے دے دو، لا تخلا لہم، گردن پیش کر دینا، مگر میرا کرتا ان کے حوالے نہ کرنا. اچھا ٹھیک ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں اپنی اہلیہ بی بی نائلہ کو، نائلہ جیسے کیسے گزر گئی، 40 دن تک ہم نے بھوکا پیاسا رہ کے روزے رکھ کے گزارا کر لیا. جب زیادہ بھوک ستاتی خود بھی قرآن پڑھتے، بچیوں کو بھی قرآن پڑھنے پہ لگا دیتے، اللہ تعالیٰ بھوک پیاس مٹا دیتے تھے. فرمایا وہ میرا نیا جو ایک سوٹ سلا رکھا ہے لے آؤ، آج میں وہ پہننا چاہتا ہوں. تو بیوی پوچھتی ہیں سرتاج کیا ہے آج، خاص کیا وجہ ہے؟ تو رو کے عرض کرتے ہیں آج میں نے پیارے نبی کو خواب میں دیکھا ہے صلی اللہ، آج میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرے سینے میں اب بھی میرے نبی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. نائلہ میرے نبی نے مجھے ایک اور پیشین گوئی فرما دی. آپ نے فرمایا عثمان بیٹا بڑا لمبا روزہ رکھ لیا، تیاری کرو، آج تمہاری افطاری کا انتظام جنت میں ہو رہا ہے، آج لگتا ہے میری روانگی ہے، لاؤ میرا لباس زیب تنکیہ. قرآن پڑھنے لگے، پہلے پارے کے آخری صفحے پر ابھی پہنچے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا معنی ہے؟ عجیب معنی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عجب انداز ہے، دیکھنا بعض اشارے عجیب ہوتے ہیں. معنی یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب تیری طرف سے ان کو اللہ کافی ہے، اب تیری جانب سے ان کو بڑے ظلم سہ لی، اب تیری جانب سے اللہ کافی ہے. پہلے پارے کا آخری صفحہ کہ اچانک دیوار پھلانگ کر بلوائی اندر آئے، حضرت عثمان کی پیشانی میں نیزہ مارا اور پیشانی کی رگ پھٹی، خون کا فوارہ جو گرا سب سے پہلا قطرہ اسی آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب تیرے لیے ان کو اللہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بولتے ہو بھائی؟ ہاتھ ان کے ہوں گے، سزا ان کے ہاتھوں ان کو دلواؤں گا، قیامت تک تیرا نام آئے گا تو تیرا نام سن کے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے. میرے نبی کے خادم، میرے نبی کے داماد، فکر نہ کرو، اب تیری جانب سے ان کو میں اللہ. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ ہمیں ہستیوں کی سچی محبت دے. شہید ہو گئے اور یہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھنے کی کھلے عام اجازت نہ دی گئی. سمجھے، ٹوٹل 19 لوگوں نے، یعنی 19 مرد تھے اور چند خواتین، رات کے اندھیرے میں ان کی نماز جنازہ ادا کر کے ان کو جنت البقیع کے اندر تدفین کر دی گئی ہے. میرے بھائیوں، اسلام کے اوراق میں، اسلام کی تاریخ کے اوراق میں اتنی بڑی قربانی، جان کی قربانی موجود ہے. اور کب ہے یہ؟ 18 جاگو بھائی، 18 ذی الحجہ کو 10 11 12 کو مال کی قربانی دی اور 18 کو جان کی قربانی دے کر اللہ نے اسلام کو محفوظ کر دیا. لیکن یاد رکھنا آج دشمنان اسلام کیا کریں گے؟ میرا تیرا ایمان ضائع کرنے کی ہر طرح کوشش کی جاتی ہے. 18 ذی الحجہ کو باقاعدہ عید کا نام دے دیا گیا ہے کوئی علم آپ کو؟ کون سی عید ہے؟ عید غدیر. ہاں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ حلوے پوریاں ہوتی ہیں، اس میں جناب علی دعوتیں ہوتی ہیں، اس میں بریانیاں چلتی ہیں، اس میں مسلمان بھی پھر مدعو ہوتے ہیں. اور مسلمان کو پتہ نہیں ہے کس عظیم صحابی اور میرے نبی کے مظلوم ساتھی اور صحابی کی آج شہادت کا دن ہے، اور کس مظلوم کی شہادت پر آج جشن منایا جا رہا ہے اور آج دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں. کل دن قیامت کی اگر عثمان نے گریبان پکڑ کے پوچھ لیا تمہیں حیا نہ آئی؟ تو نے جا کر میرے دشمنوں کے ہاں دعوتیں اڑائی تھیں. کوئی جواب ہے بھائیان؟ جی کیا کرنا ہے؟ اتنا ہی کرنا ہے، دل میں ایمان کی غیرت بٹھانی. کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی صحابہ کے دشمن کا ساتھ کبھی، دیکھیں ہم فرقہ واریت والے نہیں ہیں لیکن صحابہ کی چوکیداری ضرور ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. آئندہ جمعہ آپ سے چھٹی لوں گا، مجھے سفر پہ جانا ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی حاضری نہیں ہو سکے گی، پھر انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ.